اللہ رب العالمین کی یہ زمین پاک اور صاف ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پوری مسجد کو، پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے جو پچھلے نبیوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا تھا، لیکن آخری نبی کے لیے یہ خصوصیت رکھی گئی۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ لیکن اس پوری زمین میں سے کچھ علاقے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جن کو مسجد کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تاکہ ایک وقت میں آس پاس کے علاقے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ اور اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے پوری زمین میں سے ان مسجد کی جگہوں کو اعلی مقام عطا فرمایا ہے، اور دنیا کی ساری مسجدوں کا مرکز اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی پہلی مسجد، مسجد حرام خانہ کعبہ کو بنایا ہے، جس کی جگہ، جس مسجد کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں خانہ کعبہ پہلے بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ انبیاء میں سے، اس کی وضاحت تو نہیں ہے، لیکن اس کے نشانات اس جگہ باقی تھے، اور وہ نشانات اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتا دیا کہ یہاں تمہیں خانہ کعبہ بنانا ہے، اور بنا کر اس میں کیا کرنا ہے؟ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہاں توحید کا نعرہ بلند کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہونے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھنا۔ پاکی صفائی سے ایک ظاہری صفائی بھی مراد ہے، اور شرک کی گندگی سے بھی اس کو صاف رکھنا۔ اللہ نے وہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کو بتائی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ ساری دنیا کی مسجدوں کا مرکز ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور اسی بنیاد پر کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، مسجد کو اللہ کا گھر بھی قرار دیا گیا، اور خانہ کعبہ کو خود اللہ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے حالات میں مسجدوں کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں، جو فیصلے ہوئے یا مستقبل میں اور جو پلاننگز ہیں، وہ تو ان کا معاملہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی پلاننگز کو، ان کی امیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ممکن ہے ان کو ڈھیل ہو، لیکن جب رب چاہے گا اور ڈھیل کو روک لے گا تو پھر کسی کی کوئی طاقت اور اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے کسی گھر کو مسمار کر کے اس جگہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی جائے۔ لیکن ایک دوسرے پہلو کو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس مسجد کا تعارف کس انداز میں پیش کیا ہے۔ اس مسجد کا حقیقی پریچے جو ہونا چاہیے، جو انٹروڈکشن مسجد کا ہونا چاہیے، وہ ہم نے اپنے سماج کے سامنے، ہمارے ان ہندو بھائیوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے ہم نے کیا پیش کیا ہے۔ اصل میں ہم نے ہی نہیں سمجھا کہ مسجد کیا چیز ہے، مسجد کیا ہے، یہ کیا مقام رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کے نزدیک پوری زمین میں سب سے بری جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہیں۔ لیکن خود مسلمانوں کا کردار دیکھ لیں، ان کا دل مسجد میں کم، بازاروں میں زیادہ لگتا ہے۔ اور یہ مسجد وہ جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راح الى المسجد او غدا اعد اللہ له نزله كلما غدا او راح، کہ یہ مسجد وہ مقام ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان صبح اور شام کے کسی وقت میں مسجد آتا ہے، اللہ ہر مرتبہ میں آنے کے وقت اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ گھر اللہ کا ہے۔
آپ کسی کے گھر جائیں مہمان بن کے تو وہ میزبان آپ کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق یا اس کے دل میں آپ سے جتنی محبت ہے اس محبت کے اعتبار سے آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ اس گھر میں آنے والے اپنے مہمانوں کا, اپنے بندوں کا مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے. یہ مسجد بڑی مقدس اور بہترین جگہ ہے. اس لیے مسجد سے متعلق یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ, اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور غریبوں کی دلجوئی بھی رب نے کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا کمفحص قطعۃ او اصغر بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو انسان چڑیا کے گھونسلے کے برابر بلکہ اس سے بھی چھوٹی کوئی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یعنی کسی غریب کی حیثیت 1 روپیہ دینے کی, 1 اینٹ دینے کی, 1 مٹھی ریت اور گٹی دینے کی, اتنا ہی کر لے. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا, اتنی بھی حیثیت نہیں ہے, تو وہ کچھ آ کر مسجد کا کام کر دے مسجد کی تعمیر میں, اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا سکتا ہے. یہ تو اس مسجد کی عظمت ہے, اس کا تقدس ہے کہ جو اس سے جڑ جائے گا اللہ رب العالمین اس کو عظمتوں سے نواز دے گا. لیکن آج ضرورت ہے ہمارے ملک کے بالخصوص اس ماحول کے اندر کہ جو حقیقی تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, اس عظمت کو, اس کے سچے اور صحیح تعارف کو, اس کے پریچے کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ کے بندو, کبھی ہم نے سوچا ہم کو جو دین ملا ہے, جس دین کا مرکز یہ اللہ کا گھر ہے, اس دین کو اللہ نے دین رحمت قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین جس کا یہ گھر ہے وہ رحمان و رحیم ہے. اس کی سب سے پہلی صفت جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ رحمان اور رحیم کی صفت ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ جس نبی پر ہم بغیر دیکھے جو 1400 سال پہلے دنیا سے آ کر جا چکے, ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اس ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصتی عطا فرمائے. اس نبی کے بارے میں کبھی ہم سوچیں, رب نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے, پوری کائنات کے لیے, سارے جہان کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا تھا. وہ انسانوں کے لیے, جنوں کے لیے, جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے تک بھی آپ جو ہے مہربان تھے, رحیم تھے. اللہ نے رحمت کی صفت آپ کے اندر رکھا تھا. جب ہمارا رب رحیم اور رحمان ہے, ہمارے نبی رحیم ہے, رؤوف اور رحیم, رب نے خود کہا ہمارا دین دین رحمت ہے. یہ رحمت بولنے سے نہیں دکھتی ہے, رحمت جو ہے ہمارے کردار سے جھلکنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ہمارا رب رحیم ہے, اس کی رحمت کیسی دکھتی ہے؟ اس کی رحمت یہ پوری دنیا کے جو نظام کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے, اس رحمت کی بنیاد پر چل رہا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ, اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا اللہ فوراً دینا شروع کر دے, ان کے گناہوں کی سزا فوراً دینے لگے, تو زمین میں کوئی انسان ہی نہیں بچے گا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. گناہوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رحمت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, اس کی تعارف کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھو اے انسانوں, اے غافل انسانوں, جو تم اس مسجد سے اگر تم کو کچھ الرجی ہے, تم کو کچھ اس سے دشمنی یا تکلیف ہے, تو آؤ اس مسجد سے رحمت کا پیغام کیسے ملتا ہے. ہم یہاں جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب کتنا مہربان ہے کہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو, اس کی زمین پر رہ کر, اس کے آسمان کے نیچے رہ کر اس کا دیا ہوا پانی پیتے ہو, اس کی دیے ہوئے روزی کو استعمال کرتے ہو, لیکن اس کے باوجود جب تم کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے ہو, اس کے باوجود بھی تمہارا رب تم پر رحم کیے ہوئے ہے. اس رب کو پہچانو, اس کی پہچان کرانے کی ضرورت ہے. اور وہ پہچان کیسے ہوگی؟ وہ ہمارے ذریعے سے ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں مسجد میں آ کر 5 وقت نماز پڑھ لیے, مؤذن اذان دے دیے, جماعت میں لوگ اکٹھا ہو گئے, نماز ہو گئی, مسجد کو لاک کر دو, اب دوسری نماز کے وقت مسجد کھلے گی, یا اس میں کچھ تعلیم کا انتظام کر دیا جائے, بچے آ کر پڑھ لیں, پڑھ کر چلے جائیں. یہ تو سب سے اعلیٰ ذمہ داری ہے, سب سے اہم مقصد ہے اس مسجد کا کہ ایک وقت میں لوگ آ کر اکٹھا ہو کر نماز ادا کر لیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن.
جس کو یہ چاہت ہے, جس کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن مسلمان ہو کر اللہ کے سامنے پہنچے, اللہ سے ملاقات کرے, تو ضروری ہے کہ جس جگہ سے اذان دی جاتی ہے وہاں پر آ کر یہ نمازوں کی پابندی کرے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. لیکن اس پہلی ذمہ داری کے علاوہ, اس پہلے حق کے علاوہ, ایک مسلمان کو, ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسجد کا صرف اتنا ہی کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو آپ دیکھیں تو آپ کو پیغام ملے گا کہ اس ایک اکیلی مسجد سے کتنے کام ہوتے تھے. اور ایک بات یاد رکھیں, مسجد سے ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے, مردوں کا تعلق. اللہ نے قرآن میں کیا, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع, مسجد میں ایسے مرد تیار ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت, ان کے کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. مسجد میں اس مردوں کے علاوہ عورتوں کا تعلق بھی مسجد سے ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت عمر کی ایک بیوی تھی, زائد بیوی تھی ایک سے, تو کہا کہ ان بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھی کہ وہ پابندی سے فجر اور عشاء کی جماعت میں مسجد میں حاضر ہوتی تھیں. وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ وَيَغَارُ, حضرت عمر کو پسند نہیں تھا یہ کہ میری بیوی مسجد جائے. کیوں پسند نہیں تھا؟ یغار, ان کو غیرت آتی تھی کہ مطلب اتنے باغیرت تھے وہ. اور دیکھیے جب کوئی انسان غیرت مند ہوتا ہے دوسرے بھی اس کی قدر کرتے ہیں, اس سے زیادہ غیرت مند لوگ قدر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ, صحیح بخاری میں ہے, کہ میں نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر مجھ کو کرائی گئی, جنت دیکھا, جنت میں ایک بہت خوبصورت محل تھا. دل چاہا کہ وہ گھر میں اس محل میں داخل ہوں. پوچھا میں نے کہ کس کا ہے یہ محل, تو بتانے والے نے بتایا کہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے. کہا کس کا ہے, بولو نام, تو کہا عمر بن خطاب کا محل ہے یہ. تو کہا کہ عمر, دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں, لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی, اس لیے میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا. کہا اللہ کے رسول, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا, آپ کو داخل ہو جانا چاہیے تھا. تو حضرت عمر کی غیرت اتنی تھی, ان کو پسند نہیں تھا کہ میری بیوی گھر سے باہر نکلے. تو جب ان کی بیوی کو یہ بات معلوم ہوئی, کسی نے کہا کہ حضرت عمر کو تو پسند نہیں ہے کہ آپ مسجد جائیں, یعنی اس لیے نہیں کہ نماز پڑھنے جا رہی دقت ہے, اس لیے کہ میری بیوی بالکل مکمل طور سے پردے میں رہے. آج کتنے بے غیرت مند مرد ہیں بازار میں کھلا لے کر گھومتے ہیں, ان کو غیرت نہیں آتی بیچاروں کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات ان کی بیوی کو پہنچی تو کہا کہ منع کیوں نہیں کر دیتے, وہ مجھ کو روک دیں گے تو نہیں جاؤں گی. تو راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان کو منع کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوتی, اس لیے منع نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کے گھروں سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو, یعنی ان عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو. تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں عورتوں کا بہترین انتظام ہونا چاہیے, مسجد سے بچوں کا بھی تعلق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرا دل چاہتا ہے جب نماز شروع کرتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں, ولیکن اذا سمعت بکاء الصبی, بچوں کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے, ڈر لگتا ہے بچے ماں پریشان ہو جائے گی, تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. ہر انسان کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے, اور جس کا تعلق گہرا ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے مستحق ہوگا وہ انسان. اور دیکھیے بالخصوص مسجد سے تعلق ہر طریقے سے ہونا چاہیے. صحابہ کرام میں ایسے صحابہ, نوجوان صاحب, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی تھے اور کنوارے تھے. کہتے کنت رجلا اعزب, میں کنوارا لڑکا تھا, وانام فی المسجد, مسجد میں سوتا تھا, میں مسجد میں رہتے تھے. ان کا تعلق اور صحابہ کا تعلق دیکھیے, مسلسل ان کا تعلق مسجد سے تھا. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, تہجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی, میرے کمرے میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. پیارے نبی کا حجرہ جو ہے مسجد سے بالکل لگا ہوا تھا, تو کہا کہ میرے کمرے میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. فسمع قراءۃ انسان, ایک آدمی کی تلاوت آپ نے سنی. تہجد کے وقت میں تلاوت چل رہی ہے اور اتنی زور سے پڑھ رہے تھے کہ نبی کے حجرے میں آواز جا رہی تھی. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, اہذا صوت عباد, یہ عباد بن بشر کی آواز ہے کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں عباد بن بشر کی آواز ہے. یہ سوال اور یہ جواب بتاتا ہے کہ وہ اتنی مرتبہ وہاں سے تلاوت سن چکی تھی کہ آواز پہچان چکی تھی کہ عباد بن بشر کی آواز ہے. جب آپ نے پوچھا تو کہا انہی کی آواز ہے, تو آپ نے فرمایا رحم اللہ عبادا, اللہ عباد پر رحم فرمائے, یہ جو تلاوت کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام میں جو نوجوان صحابہ تھے, آج سوچئے مسجد کے باہر لوگ بیٹھتے ہیں راتوں کو دیر تک, لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ کر کچھ دیر پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, کچھ
قرآن پڑھ لے، یا کم از کم اتنی دیر جاگے ہے تو فجر پڑھ لیں، یا فجر کی نماز پڑھ لیں، کم از کم آ جائیں، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے ہر انسان کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، اور پھر مسجد سے تعلق کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ایک بات آپ بہت یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امت کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں بیان کی گئیں، تو میری امت کی اچھائیوں میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ کسی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو کسی نے ہٹا دیا ہو، اور امت کی برائیوں میں سے یہ بھی بتایا گیا مسجد میں کہیں کھکار پڑی ہو اور اس کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ مسجد کے اندر تو اب فرش ہوتا ہے، وضو خانے گندے کرتے ہیں لوگ، کھکار کے تھوک دیتے ہیں، وہ بہتے ہوئے پانی سے بھی بہانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد کے بیت الخلا میں گٹ کے کھا کے تھوکتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، وہ صاف کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ امت کی برائی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسجد کی صفائی خالی خادم کی، مؤذن کی، مخصوص لوگوں کی نہیں ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے۔ اس تعلق کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے مسجد کا سچا پیغام ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کیا ہونا چاہیے مسجد میں؟ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کچھ ہوتا تھا۔ مسجد میں فیصلے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، فرماتے ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہا ارأیت رجلا یجد مع امرأته رجلا ایقتله او ماذا يفعل؟ اللہ کے رسول اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، کیا خیال ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے، کسی اور کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ لے، تو کیا وہ اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اب دیکھیے یا تو قتل کر دے گا، اور اگر قتل نہیں کرے گا تو گھٹ گھٹ کے جیے گا۔ کیسے برداشت کرے گا ایک غیرت مند مرد؟ تو اسی وقت پھر اللہ رب العالمین نے لعان کا حکم نازل فرمایا۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی پر اگر الزام لگا دے یہ بدچلن ہے تو اس کو، اور وہ انکار کرے کہ نہیں میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو دونوں کو سامنے کھڑے کر کے لعان کیا جائے گا۔ شوہر کہے گا 4 مرتبہ کہ میری بیوی پر میں الزام لگانے میں سچا ہوں، اور اگر میں 5ویں بار میں کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جب اس سے بچنے کے لیے وہ عورت چاہے تو وہ بھی یہی کہے گی کہ میرا شوہر جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹے الزام ہے، 4 مرتبہ کہنے کے بعد 5ویں بار میں قسم کھا کر کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ تو دونوں، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس کو لعان بولتے ہیں۔ تو کہا کہ مسجد میں لعان کیا گیا، یعنی اس وقت یہ فیصلہ جو ہے مسجد میں ہوا۔ ایک اور معاملہ دیکھیے، مسجد میں اگر فیصلے ہوتے ہیں، لوگ جو برسوں گزار دیتے ہیں کورٹ کچہری میں اپنی زمین جائیداد کے مسئلے حل کرانے کے لیے، شوہر بیوی کے مسئلے حل کرانے کے لیے، بہت آسانی سے مسجد میں مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مسجد میں کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے۔ ان کا مسئلہ آپ نے حل کیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ حجرے کے اندر تھے، دیکھا کہ 2 لوگوں کی بڑی زور زور سے آواز آ رہی ہے۔ آواز کیوں آ رہی تھی؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا قرض تھا ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ پر، تو وہ قرض مانگ رہے تھے واپس۔ تو وہ جب اب کچھ معاملہ ہوگا ان کے پاس نہیں ہوگا یا جو بھی معاملہ تھا، فارتفعت اصواتهما، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا اپنے کمرے سے، دیکھا کہ کعب قرض مانگ رہے ہیں، ابن ابی حضرت دے نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے وحی سے اشارہ کیا حضرت کعب بن مالک کو، بعث شطرا، اے کعب آدھا کر دو تمہارے قرض کو۔ اشارہ حدیث کے الفاظ ہے فاومأ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کعب آدھا کر دے قرض کو۔ حضرت کعب نے جیسا سنا کہ آدھا کر دے، کہا فعلت، اللہ کے رسول میں کر دیا۔ یعنی یہ بھی نہیں بولا اللہ کے رسول اتنے سارے پیسے ہیں نا، اتنے دن کا ہو گیا یہ نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں، بس اللہ کے نبی نے کہا کہ آدھا کر دو، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کر دیا آدھا۔ آپ نے کہا کہ فقم فقضہ، اے ابن ابی حضرت جاؤ اب باقی آدھا قرض ادا کر دو۔ تو 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ فیصلہ جو آوازیں بلند ہو چکی تھی مسجد کے اندر حل ہو گیا۔ اور دیکھیں ایک مسجد کے اندر کی بات ہے، میں بھی تیاری جب کر رہا تھا خطبے کی تو مسجد کے لفظ سے میں نے تلاش کیا، ایک حدیث آئی اور بڑی قیمتی بات ہے اس حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو فتنوں کا ایکسپرٹ کہا جاتا تھا، ان کو خاص طور سے جو فتنے آنے والے ان کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، منافق کون کون ان کے بارے میں نام بتائے تھے۔ وہ صحابی مسجد میں بیٹھے تھے اور ان کے شاگرد بیٹھے تھے، تو جیسے ایک آدمی آیا مجلس کے اندر آ کر وہ بیٹھ گیا، تو حمام بن حارث کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان سے بتایا گیا مسجد میں کہ یہ جو شخص آ کے بیٹھا ہے نا ابھی، اس کا کام ہی یہ ہے یرفع الی السلطان اشیاء، یہ لوگوں کی مخبری کرتا ہے اور وقت کے بادشاہ کے پاس، حاکم وقت کے پاس لوگوں کی خبریں پہنچاتا ہے، اس کا کام ہی ہے مخبری کرنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فاراد ان یسمعہ، اس کو سنانے کی غرض سے زور سے انہوں نے ایک حدیث سنائی، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے لا يدخل الجنت قطات، ایسا انسان جو مخبری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
مخبری کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا. آج کئی مرتبہ سننے آتا ہے فلاں کو پکڑ لیا گیا, مخبری ہوئی تھی, اور مخبری کرنے والے بدقسمت سے مسلمان ہوتے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے, ان کو یاد رکھنا چاہیے ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکتا. تو مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر فیصلے ہونا چاہیے, جہاں لوگوں کے مسائل حل ہونا چاہیے. لوگ برسوں گزر جاتے ہیں زمین جائیداد کے, آپس میں بھائی بہن کے, بھائی بھائیوں کے, خاندان کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن وہیں اگر مسجد میں بیٹھ جائیں تو کچھ گھنٹوں میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. مسجد کا ایک ضروری پیغام یہ ہے, یہاں بہترین تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے, یہاں سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے. حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ بڑا زبردست پیغام دیتا ہے. اللہ کی رحمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, دین رحمت, اس کا پیغام کیسے ملتا ہے. صحابہ کو آپ نے کہیں بھیجا تھا تو بیچ میں قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال, بڑا آدمی تھا, اس کو پکڑ کر لے آئے. اور دیکھیے مسجد میں قیدیوں کو بھی رکھا جاتا تھا, قیدی لائے جاتے تھے مسجد میں, ان کو قید کر کے رکھا جاتا. ثمامہ بن اسال کو مسجد میں لایا گیا, مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا, اور ستون سے باندھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کیا تھا. لیکن آپ ان کے پاس آئے, کہا ما عندک یا ثمامہ, ثمامہ بولو کیا ہے تمہارے پاس. کہا کہ بڑی بے نیازی کے ساتھ انہوں نے جواب دیا, ان تقتل ذات من, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر قتل کرو گے تو ایسے انسان کو قتل کرو گے جس کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز ہے, پکڑ کے لائے مار دو, کوئی دقت نہیں. وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ, اور اگر مجھ پر احسان کرو گے تو ایسے انسان پر احسان کرو گے جو احسان کو یاد رکھے گا, تمہارے احسان کو بھولے گا نہیں, یہ قدردان ہے. وَإِن كنت تريد المال سل تعطى, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کو رہا کرنے کے بدلے میں اگر کچھ مال کی طلب ہے تو بولو کتنا چاہیے, جتنا بولو گے اتنا مال دے کر اپنے آپ کو چھڑاؤں گا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا دن آیا, کہا ما عندک یا ثمامہ, بولو ثمامہ کیا بات ہے. کہا کہ قد قلت لک, جو کہہ دیا بس وہی بات ہے. تیسرا دن آیا, پھر آپ نے کہا بولو ثمامہ کیا بات ہے. کہا بس جو بول چکا ہوں وہی ہے کہ اگر قتل کرو گے تو میں اس کا لائق ہوں, انعام کرو گے, احسان کرو گے تو شکر گزار رہوں گا, مال ہونا تو بولو کتنا چاہیے. آپ نے لوگوں سے کہا, صحابہ سے, اطلقوا ثمامہ, ثمامہ کو آزاد کر دو, اس کو مارنا نہیں ہے, قتل بھی نہیں کرنا ہے, مال بھی نہیں لینا ہے, اس سے فدیہ بھی نہیں لینا ہے, جاؤ اس کو آزاد کر دو. مسجد نبوی سے باہر نکلے ثمامہ, ایک نخلستان تھا, کھجور کا باغ تھا, گئے وہاں سے غسل کر کے واپس آئے, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اب جو 3 دن پہلے جو ان کی دل کی کیفیت تھی, نبی کے اخلاق کو دیکھ کر, نبی کے کردار کو دیکھ کر, نبی کی رحمت والے اس انداز کو دیکھ کر ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی. کہا کہ محمد ما کان علی الارض وجہ ابغض من وجہک, اس زمین کے اوپر, اس زمین کے اوپر تمہارے چہرے سے زیادہ بدترین چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا, لیکن اب ما کان علی الارض وجہ احب الی من وجہک, اب زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں ہے. زمین کے اوپر آپ کے دین سے زیادہ بدترین دین کوئی نہیں تھا, اب آپ کا دین سب سے محبوب ہے. زمین کے اوپر آپ کے شہر سے زیادہ نفرت والا شہر میری نظر میں کوئی نہیں تھا, لیکن اب آپ کا شہر سارے شہروں میں سب سے محبوب ہو چکا ہے. کہ اللہ کے رسول, مجھے جب آپ کے ساتھیوں نے پکڑ کر لایا, میں عمرہ کرنے جا رہا تھا, مشرکین بھی عمرہ کرتے تھے, ان کا انداز و طریقہ تھا جو بھی, کہا کہ عمرہ کرنے جا رہا تھا. بولی اب کیا کروں, اب اتنے بھی آپ کے اسیر ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بولیے اب کیا کرنا ہے. کہا جائیے عمرہ کرنے جائیے. مکہ پہنچے عمرہ کرنے, لوگوں نے دیکھا کہ ثمامہ کا انداز بدلا سا دکھتا ہے. اور مکہ والے کیوں پہچانتے تھے ثمامہ کو, پورا جو ہے مدینے سے جتنا گیہوں جو مکے میں استعمال ہوتا تھا پورا مدینے سے ثمامہ بن اسال بھیجتے تھے. ان کا کاروبار اتنا بڑا تھا, پورے مکہ میں سپلائی کرتے تھے. لوگوں نے دیکھا تو کہا سبوتا, ثمامہ بدل گئے ہو, بے دین ہو گئے ہو کیا. کہا ما سبوت ولکن اسلمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں بددین نہیں ہوا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. اور سنو, ایک دانہ بھی گیہوں کا تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے. سوچئے, یہ 3 دن کا بہترین کردار تھا ایک قیدی کے ساتھ. کس جگہ ہوا؟ مسجد میں ہوا, کوئی اور جگہ نہیں تھی. مسجد سے محبت بھرا پیغام گیا. ایک اتنا بڑا کاروباری, اتنا بڑا بزنس مین جو ہے, جو پورے مکہ کو سپلائی کرتا تھا گیہوں, وہ ایک کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کام نہیں کیا گیا, کوئی ان کے بیچ میں معاہدہ نہیں ہوا. بس 3 دن کی محبت بھرے پیغام نے ان کو ایسا بنا دیا کہ اب نبی کے اشارے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا.
اس مسجد کا ایک پیغام یہ ہے یہاں سے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے, جن کے پاس کپڑے نہیں ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دوپہر کا ظہر کے قریب کا وقت تھا, ہم مسجد میں تھے, صحیح مسلم میں واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ قبیلہ مزر کے کچھ لوگ آئے, حفاۃ عراۃ, پیروں میں چپل جوتے نہیں تھے, جسم میں کپڑے برابر نہیں تھے, چیتھڑے لٹکائے ہوئے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اسی حالت میں آئے تھے. فتمعر وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى به من الفاقہ, ان کی یہ غربت دیکھ کر نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. یعنی وہ رحمت تھی جو چہرے سے جھلکنے لگی, ان کا درد اپنا درد سمجھا آپ نے, اور اس کے بعد گھر کے اندر گئے, فوراً وضو کر کے واپس آئے. بے چینی, کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ بے چینی تھی, گھر میں گئے پھر واپس آئے. بلال سے کہا اذان دو, ظہر کا وقت تھا, اذان ہوئی, نماز ہوئی, ممبر پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یعنی یہ پیغام دیا, یہ جو بھوکے لوگ آئے ہیں, یہ ننگے لوگ آئے ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں, ان کی مدد کرو. پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے انسانوں, اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, کل کے لیے کیا تیاری کیے ہو دیکھو. یعنی ان کی مدد کرو. ادھر آپ کا اعلان کرنا تھا, ادھر صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوئی کھجور لایا, کوئی گیہوں لایا, کوئی کپڑے لایا, کوئی اناج لایا. صحابی رسول کہتے ہیں حتی رأیت کومین من طعام و ثیاب, تھوڑی دیر گزری تھی, ایک ڈھیر کپڑوں کا لگ گیا, ایک ڈھیر اناج کا لگ گیا. فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبا, میں نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پر انوار پر وہ چمک آ گئی, ایسا لگ رہا تھا جیسے سونے کا ٹکڑا ہو. تھوڑی دیر جو پہلے جو چہرہ ان کے فاقے کو دیکھ کر بدل گیا تھا, غمناک ہو گیا تھا, اب وہ چہرہ سونے کی طرح چمکنے لگا. اور آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا, جو کوئی شخص اسلام میں بہترین کام شروع کرے گا, جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سارے لوگوں کو اس کا ثواب ملے گا, ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آج ہم کوئی کام اچھا شروع کر دیں مسجد سے, بیت المال کے ذریعے, لوگ بیت المال شروع کرتے, کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو, برسوں کئی مرتبہ میں نے اس بات کی کوشش کی ہے, بیت المال بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے, لیکن اس کی قدر جیسی ہونا چاہیے ویسی نہیں کرتے. مسجد کے ذریعے سے کبھی کیمپ لگایا جائے, مسجد میں سوچئے مسجد کے اندر کیا کیا کام ہو سکتے ہیں. ایک خاتون تھی دوسرے علاقے کی, وہ مدینہ آ گئی تھی ہجرت کر کے, اور ہجرت کا سبب یہ بنا تھا, وہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھی تو ایک شعر پڑھتی تھی, وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِنْ عَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي, کہ وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا, میرے رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی کہ اللہ نے مجھے کفر کے شہر سے باہر نکال دیا. حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا کہ کیا پڑھتی ہو تم ہر بار آتی ہو, تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں قبیلے کی لونڈی تھی, صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے, لونڈی تھی. ایک دن ہوا کہ ان کی کسی لڑکی کا ہار گم گیا, وہ لال رنگ کی موتیوں کا ہار تھا, اور وہ کہیں گر گیا, اور وہ گرا تو چیل اوپر سے گزر رہی تھی, اس کو ایسا لگا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ چیل نے گوشت سمجھ کے اس کو اٹھا کر لے گئی. قبیلے والے مجھ پر الزام لگا دیے کہ تو نے چوری کی ہے. کہا کہ میں نے نہیں کیا, لیکن لونڈی تھی بیچاری, مجبور کر دیا, یہاں تک کہ پورے جسم کی تلاشی لی, شرمگاہ کی تک تلاشی لے لی ان لوگوں نے. اتنا جو ہے بے غیرتی ان لوگوں نے کر دیا, تو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ اب ان بے غیرتوں کے بیچ میں نہیں رہنا ہے مجھ کو. تو تمنا کرنے لگی کہ اللہ کوئی قافلہ ملا دے. اللہ کی مرضی دیکھیے, مدینے سے صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا, انہوں نے کچھ تکبیرات وغیرہ سنی اس میں, تو وہ قافلے والوں سے کہا مجھے رکھ لو. کہا ٹھیک ہے چلو, آ گئی. مدینے کی مسجد نبوی کے اندر وہ خاتون کا خیمہ تھا, وہ ان کا خیمہ قاعدہ مسجد میں لگایا گیا تھا. یعنی باہر سے آنے والوں کے لیے سرائے ہونی چاہیے, انتظام ہونا چاہیے ہمارے پاس. ایک صحابی تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, غزوہ خندق میں ان کو یہ بازو میں ایک ایسا تیر لگا تھا کہ نس پھٹ گئی تھی اور اس سے مسلسل خون بہ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کا خیمہ لگایا لیعودہ من قریب, تاکہ بار بار ان کی عیادت کرتے رہے. اور وہ خون نکلتے نکلتے آخر کچھ دن کے بعد اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے. یہ خبر, یہ واقعہ بتاتا ہے مسجد میں ہمارے پاس ایسے مریضوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے. ہم دیکھیے اب سب جگہ تو انتظام ہے, کم از کم ایسا ہو کہ مسجد میں کبھی کیمپ لگایا جائے, کبھی غریب محتاج مریضوں کی مدد کی جائے. دیکھیے حالانکہ حکومت کی طرف سے بھی کون سا کارڈ بنتا ہے, وہ آیوشمان کارڈ, اس آیوشمان کارڈ کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, بنانا چاہیے سب کو, لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے مریضوں کی مدد کی جائے. اور ایسے بہت سارے کام ہیں جو مسجد سے ہو سکتے ہیں, جس کا ہمیں کرنا چاہیے جو کام, لیکن لوگ نہیں کرتے. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اس ملک کے موجودہ حالات کی مناسبت سے مسجد کا سچا پیغام جو ہے, رحمت بھرا پیغام, وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمارا رشتہ مسجد سے مضبوط فرما دے. اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی پابندی کے
ساتھ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سچا تعارف جو ہے وہ ہمیں لوگوں کے سامنے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.